بہت سارے اجلاس منعقد ہوتے رہے ہیں اور بارہا بار آواز بلند کی جاتی رہی ہے۔ اس سے پہلے نہ صرف قطر بلکہ 7 ایسے ممالک ہیں جن کے اوپر بار بار دہشت گردی کے اٹیک کیے جاتے ہیں اسرائیل کی جانب سے۔ اس کو دہشت گردی کہیں گے کیونکہ جس طرح سے قانونی خلاف ورزیاں کرتے چلا رہا ہے، سلامتی کو خطرات پہنچ رہے ہیں ہر دوسرے ملک کو، اور اب تو تمام ممالک کو خدشات اپنے اپنے پڑ گئے ہیں کہ کیا قطر کے بعد اب کسی اور کی باری تو نہیں ہے، تو یہ اجلاس صرف اجلاس بن کر رہ جائے گا۔ لیکن اس بار اب یہاں سمجھتے ہیں کہ سیریسنس نظر آ رہی ہے اس اجلاس کے اندر، اور موقف کے اندر تمام مسلم ممالک اب اکٹھے ہو پائیں گے اور اکٹھے ہو کے کوئی اسٹریٹجی ترتیب دے پائیں گے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے جو بات کی ہے میرا خیال ہے تمام لوگوں میں ہی یہ تاثر اور مایوسی ہے کہ یہ تو ہمیشہ یہ ہوتا رہتا ہے اور کئی ممالک پہ حملہ کر چکا اور غزہ میں وہ ظلم و بربریت کر رہا ہے اسرائیل، لیکن یہ جو اسلامی ممالک ہیں اور عرب ممالک ہیں یہ بس لپ سروس کر کے چپ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو خدشات تمام لوگوں کے ہیں، لیکن آپ اس دفعہ کی دیکھیے جو عرب اسلامی کانفرنس ہے، اس میں میرا یہ خیال ہے کہ آواز جو ہے بلند اور توانا ہے۔ اس دفعہ یوں لگتا ہے جیسے ایک ریڈ لائن کراس کی گئی ہے۔ اس کی وجوہات جو بھی سمجھ لیں، پہلے تو چونکہ روایتی ہمسایہ دشمن تھے اسرائیل کا، مصر کے ساتھ، جارڈن کے ساتھ، سیریا کے ساتھ، اور فلسطین میں تو ہو ہی رہا تھا۔ اب یہ دور جا کے ساتھ قطر کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کر لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ تمام ممالک جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہے اور اس کا ان کو ادراک ہو گیا ہے، اور اس کے لیے تمام اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور پہلی دفعہ ایک جوائنٹ ایک کانسیپٹ آف سیکورٹی انہوں نے کی بات کی ہے کہ پہلے تو آپ ڈپلومیٹیکلی اور اس کو جو ہے اس کا جو اکنامک جو ان کی ہے ریویو کریں، پالیسیز ہیں ود اسرائیل۔ اس ٹھیک سے ہے۔ بڑھ کے پھر یہ کہ آپ ایک جوائنٹ اپنی سیکورٹی کا ڈیولپ کریں، اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی انہوں نے میکنزم ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے، جس میں پاکستان نے تجویز دی ہے کہ دیر شوڈ بی اے ٹاسک فورس جو کہ اسرائیل کے اس جو غاصبانہ قبضہ ہے فلسطین پہ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہو۔ مطلب ٹھیک ہے۔ ٹاسک فورس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی وہ آرم فورسز ہیں، لیکن وہ ہر فورم پہ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جوائنٹلی کریں گے۔ تو میرا ٹھیک ہے۔ خیال ہے کہ ایک نیا ایک رجحان پیدا ہوا ہے، ایک ٹھیک ہے، آواز جو ہے روبسٹ ہے۔ ایک تبدیلی تو آئی ہے۔ اس کی وجہ یہی سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جس طرح سے ہم دیکھیں دوسرے ممالک کے اوپر اٹیک کیا جانا اتنا سیریس نہیں لیا گیا جتنا قطر پر کیا گیا، اور قطر ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا، اور وہاں پر تمام مذاکرات بھی وہیں پر ہوتے تھے، ٹیبل وہیں پر سجتی تھی، اور اس کے باوجود کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اتنی آؤ بھگت کی گئی ہے قطر کے اندر جب وہ دورے پر تھے، ان کو اتنا مہنگا اتنا لگژوریس جہاز دینا یہ کوئی آسان بات یا چھوٹی بات نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مشاورت بھی اسرائیل نے پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے یا امریکہ سے ہی کی اس اٹیک کرنے سے پہلے۔ تو کیا یہ اس کو ریڈ لائن تصور کیا جا رہا ہے؟ اور جس طرح سے ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ یو این سیکیورٹی کونسل کو اب قرار واقعی سزا دینی ہوگی، سیز فائر کے لیے کوئی کردار ادا کرنا ہوگا، آپ سمجھتے ہیں یو این سیکیورٹی کونسل کوئی کردار ادا کر سکتا ہے فی الفور، کم از کم سیز فائر کروا سکتا ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ سمجھ لینا چاہیے کہ امریکہ یا یو کے جو ہیں وہ ریلائبل نہیں ہیں۔ جب بھی موقع آئے گا انہوں نے اسرائیل کا ساتھ دینا ہے، اور درست۔ ٹرمپ نے چونکہ ان کو آگاہی کر دی گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے اس وقت بتانا مناسب سمجھا جب وہ میزائل وہاں پہ لینڈ کرنے والے تھے، تو پہلا ایک تو بات طے ہو گئی کہ ان کی ریلائبلٹی نہیں ہے۔ تو تمام ممالک کو، مسلم ممالک کو اس بارے میں بڑے کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو ہٹ کریں گے، آپ کو ڈچ کریں گے جب موقع ٹھیک آئے ہے۔ گا ایسا۔ تو اس لیے آپ اسی اجلاس میں انہوں نے یہ میرا خیال ہے تمام کو ظاہر ہے کہ ادراک ہے اس بات کا، تبھی انہوں نے نیا کانسیپٹ جو ہے ڈیولپ کیا، اور یہ بھی کہا کہ یہاں پہ اس علاقے کو نیوکلیر ویپن سے پاک کیا جائے، گیٹ ریڈ آف نیوکلیر ویپنز، جس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کے پاس نیوکلیر ویپنز تھے۔ تو ٹھیک یہ ہے۔ ان لائنز پہ بھی سوچا جا رہا ہے۔ اور یہ جو بات کی ہے کہ سیکورٹی کونسل اگر وہ کرنا چاہیں جس میں تمام شامل ہوں گے، تو آپ دیکھیے کہ بہت یہاں پہ مثالیں موجود ہیں۔ کوسوو میں کیا ہوا، سربیا میں کیا ہوا، جب پیچھے ویل موجود تھی تو تمام یہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں جو بھی وہاں ڈیسیژن۔ تو ٹھیک اس ہے۔ کے لیے یہ جو پریشر ہے، آج دیکھیں کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں، یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ روبیو وہاں پہنچ رہے ہیں، ان کو بھی علم ہے کہ اس دفعہ مزاج اور اس دفعہ موڈ مختلف ہے،
درست. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی ہے، یہ قطر پر جو حملہ ہے اسرائیل کی خطے کے اندر جو مجموعی پالیسی چل رہی ہے اسی کا حصہ ہے یا پھر یہ کسی اور تناظر میں کیا گیا ہے، یہ کوئی علیحدہ واقعہ ہے اس کو الگ سے کر دیا جائے، یا پھر یہ اسی تناظر میں کیا گیا ہے جو کہ ایک مجموعی پالیسی چل رہی ہے اسرائیل کی؟ نہیں، بڑا واضح ہونا چاہیے کہ گریٹر اسرائیل پالیسی از دیئر، وہ اس پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں بٹ بائی بٹ. پہلے وہ اس طرح کر رہے تھے، اب انہوں نے ایکسپینڈ کیا ہے اس میں. وہی مین تو گریٹر آپ دیکھیں کہ جب یہ حملہ کیا ہے اس کے بعد کل آپ دیکھیں کہ 50 سے زیادہ فلسطینی شہید کر دیے اور آپ نے 10 سے زیادہ بلڈنگز وہاں تباہ کی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ بس کوئی ون اور اٹیک ہوا ہے، یہ پلانڈ کام چل رہا ہے. جو ان کو نظر آئے گا کہ ذرا بھی سپورٹ کر رہا ہے اس کو ڈیسیمیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو پیچھے پوری سپورٹ حاصل ہے اس بات کے لیے. تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ابھی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہونے والا اجلاس ہے یہ مشرق وسطیٰ میں ایک نئے اتحاد یا ایک نئے بلاک کا قیام بھی عمل میں آ سکتا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، سمجھتے ہیں آپ؟ انہوں نے تو بڑا واضح کر دیا، جی انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ عرب اور اسلامک ممالک کو اکٹھا ہو کے میکنزم ڈیولپ کرنا ہوگا. اور پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے بڑا اہم بات کی کہ اب اسرائیل کو کٹہرے میں لانا ہوگا، تو اس کے لیے سارا ایک میکنزم ڈیولپ کریں گے. بالکل. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف یا امریکہ کی طرف اپنی سیکیورٹی اپنی سیفٹی کے لیے اب نظریں نہیں جمانی ہوں گی. تمام عرب ممالک کو اب یکجان ہو کر ایک دوسرے کے لیے اپنے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، فیصلہ سازی کرنی ہوگی اور اس طرح کی اسٹریٹجی ترتیب دینی ہوگی کہ اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے اور اس کو لگامیں ڈالی جا سکیں، جو کہ امریکہ کے لیے ممکن نہیں ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر نوید الہی صاحب موجود تھے، ماہر عالمی امور